السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری، مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری، نارتھ کراچی، پاکستان کی جانب سے آج ایک نئی سیریز شروع کری ہے تمام ان معزز دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو جادو کے سحر کے تکلیف میں مبتلا ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ سیریز شروع کری ہے کہ جادو کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ جادو کیا ہے، کیا اقسام ہے جادو کی، ہر اقسام کی کیا علامت ہے۔ آج ہم بات کریں گے جادو کیا ہے، جادو کیسے شروع ہوا، دنیا میں جادو کی کیا حقیقت ہے اور جادو کرنے والا کون ہے۔ جادو جو ہے یہ عربی میں اس کو سحر کہتے ہیں۔ سحر کے معنی ہیں جادو کے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسی انسان کو غیر معمولی تکلیف میں مبتلا کرنا اور اپنی ناجائز باتیں، اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنا۔ تو جادو کیسے اور کہاں شروع ہوا یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ جادو جو ہے عراق کے ایک شہر بابل سے شروع ہوا۔ یہ جادو کیسے شروع ہوا؟ دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گزارش کی کہ ہم بھی انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور عراق کے ایک شہر بابل میں ان کو بھیجا گیا۔ بظاہر دکھنے میں وہ انسانوں کی طرح ہی تھے، لیکن ایک دوسرے سے کافی مشابہت رکھتے تھے۔ ہاروت اور ماروت جب دنیا میں آئے، دنیا کو دیکھا، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں سزا کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اور پھر انہوں نے لوگوں کا علاج معالجہ شروع کیا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کری، ان کا علاج کرنا شروع کیا، ان کی مرض کا، ان کی طبیعت کا۔ تو وہ جو علاج کرتے تھے وہ اذن کے ذریعے کرتے تھے۔ اذن کے اردو میں جو معنی ہیں وہ اجازت کے ہیں، اجازت کے ذریعے وہ لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، اذن کے ذریعے۔ اور جب وہ علاج کرتے تھے تو جو دوسرے لوگ ان کو دیکھتے تھے تو وہ کافی متاثر ہوتے تھے ان کو دیکھ کے۔ تو انہوں نے ان سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ جس عمل سے آپ یعنی کہ جس عمل سے آپ علاج کرتے ہیں آپ لوگ، وہ عمل ہمیں بھی سکھایا جائے۔ تو انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں سزا بھگت رہے ہیں اور بس لوگوں کے لیے جو ہے ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی بہت ضد، اور بہت جب لوگ ان کے اوپر ان کے ضد کی ان سے کہ ہمیں سکھایا جائے، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو سکھایا، اور یہ بات بھی جو ہے ان کو سمجھائی کہ یہ جو ہے اس کا برے فعل میں جو ہے استعمال نہیں کیجیے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا رہا، جیسے جیسے علم پھیلتا رہا اس کا، تو لوگ جو ہے اس کو بھلائی میں بھی استعمال کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو برائی میں استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ پھر جیسے جیسے دنیا میں یہ پھیلا، اب جس زبان میں جادو کیا جائے اس زبان کا نام استعمال ہونے لگا۔
جیسے افریقہ میں جادو کیا جاتا ہے اس کو قبالہ جادو کہتے ہیں. ایسے ایسے جس زبان میں جو ہے اس کا علم اور شعور بڑھا، ان لوگوں نے جب اس کو کرنا شروع کیا تو وہ اس نام سے، اس زبان سے پہچاننا شروع ہو گیا. جادو جو ہے وہ ایک ہی ہے. بعض روایت میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے اور بعض روایت میں ان سے پہلے کا. جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں سحر بالتفریق، سحر بالامراس. آج ہم ان دو کے اوپر بات کریں گے. سحر بالتفریق کیا ہے؟ سحر بالتفریق جو ہے یہ ان رشتوں میں تفرقہ ڈالنا، نفرت پیدا کرنا ہے کہ جیسے کوئی نئے جوڑے شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی علیحدگی کرانا، کسی بچے کو اپنے باپ سے باغی کرنا، کسی بچی کو اپنے گھر والوں سے باغی کرنا، اس کو گمراہ کرنا، یا کسی لڑکی کا رشتہ باندھنا یا کسی لڑکے کا رشتہ باندھنا، یا میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا کرانا، لڑائی کرانا، یہاں تک کہ طلاق کرانا. اسے سحر بالتفریق کہتے ہیں. اچھا، اس کی علامت کیا ہوتی ہیں؟ کہ انسان کو خود بھی جو ہے وہ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، جب غصہ آتا ہے، اگر دو میاں بیوی ہیں ان کو آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اس بات کا جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیوں لڑے، حالانکہ ہم جس بات پہ لڑے یہ بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی جس سے لڑائی ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں پہ سحر بالتفریق کا جو جادو ہے، جو سحر ہے، وہ کرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں، ماں باپ سے جو ہے وہ کہنا نہیں مانتے ان کی، اور جو ہے ان سے باغی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ شادی رشتے کے لیے جو کرایا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سحر بالتفریق بھی کہیں گے اور بندش، سحر بندش بھی کہیں گے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکی، جو بہنیں ہوتی ہیں ہماری، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو یا تو ان میں کوئی نسخ نکل آتا ہے، یا وہ خود کوئی نسخ نکال لیتی ہیں، یا پھر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پیچھے سے جو ہے وہ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں ایسی باتیں، ایسے فطور پیدا ہو جاتے ہیں جس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. عراق میں جب سحر کا بہت شدید معاملات ہو گئے اور بہت زیادہ جو ہے اس نے تیزی اختیار کر لی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کلمات ادا کیے سحر کے، جادو کے جو ہے زور کو توڑنے کے لیے، جسے چہل کاف کہتے ہیں. چہل کاف جو ہے وہ ہر عام آدمی جو ہے اس کو چلے کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا جب تک اس کو کوئی مرشد، پیر، کوئی ایسا استاد جس کی بڑی ریاضت رہی ہو اس پہ، چہل کاف پہ، اگر وہ اس کی اجازت دیں آپ کو، اور وہ خود بھی صاحب اجازت ہوں اور ان کی ریاضت ہو اور وہ اجازت دیں، تو آپ چہل کاف کا چلہ کر سکتے ہیں. ورنہ کوئی عام آدمی اگر چہل کاف پڑھنا چاہتا ہے تو وہ صرف 21 سے 41 مرتبہ پڑھ سکتا ہے. اس کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، 21 سے 41 دفعہ چہل کاف اپنی بیماری کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چلے کی نیت سے آپ چہل کاف نہیں پڑھ سکتے ایسے. اس کے لیے آپ کو کسی کی شاگردی میں، کسی استاد کی شاگردی میں ہونا بہت لازمی اور ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ
میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا سحر بالامراض کا. اچھا، اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے سحر بالامراض میں کہ ہم مختلف جو ہے وہ بیماریاں، مختلف تکلیفوں کو جو ہے اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دیکھتا ہے، الٹرا ساؤنڈ لکھ کے دیکھتا ہے، ایکس رے لکھ کے دیکھتا ہے، جو بھی ڈاکٹر آج کل جو ہے جو طریقہ کار ہے ڈائگنوز کرنے کا کوئی بھی بیماری، تو بعض اوقات تو وہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی. اچھا، اگر ظاہر بھی ہو جاتی ہے تو وہ میڈیسن جو آپ کو دیتے ہیں، جو آپ میڈیکیشن اپنے لیے کرتے ہیں، تو وہی میڈیسن جو آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں وہ نقصان دینا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات تو بیماری ہی ڈائگنوز نہیں ہوتی. تو اس کا بہترین اور آسان سا حل یہ ہے کہ جو بھی بھائی بہن اس مرض میں مبتلا ہے، ایسی کیفیت میں مبتلا ہے، وہ گھر بیٹھ کے اپنا آسان استخارہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس استخارے کی اجازت جو ہے وہ عام ہے، وہ کوئی بھی یہ استخارہ کر سکتا ہے. اچھا، کوئی ایسا شخص جو اپنے اندر کوئی ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جو ڈاکٹروں سے ڈائگنوز نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ڈائگنوز ہو گئی ہے تو میڈیکیشن سے ریکور نہیں ہو رہی ہے، تو اگر کسی کو دل کا مرض ہے اور وہ ڈائگنوز نہیں ہو رہا ہے تو وہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اپنے ہاتھ پر دم کریں، اور اس ہاتھ پر دم کر کے آنکھیں بند کر کے تصور یہ لیں کہ جو ہے اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کو ہو اور اس تکلیف سے آپ کو جو ہے وہ آسانی پیدا ہو، اور وہ پانی بھی پی لیں. اگرچہ آپ کے ساتھ سحر بالامراض کے معاملات ہوں گے تو یقیناً الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کو اپنی تکلیف میں جو ہے وہ آرام محسوس ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تکلیف کی جو شدت تھی اس میں کمی آئی ہے. تو آپ پھر کسی ایسے انسان سے رابطہ کریں جو روحانی علاج معالجہ جانتا ہو، روحانی علاج معالجہ کرتا ہو، کیونکہ آپ اپنی تدبیر سے آپ اس کو روک سکتے ہیں لیکن کم نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. آپ اس تکلیف کو روک دیں گے، وقتی طور پہ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن وہ دوبارہ ابھر کے آ جائے گی. اس کے لیے آپ کو کسی ایسے شخص سے رابطہ کرنا چاہیے جو روحانی علاج معالجہ کرتا ہو، جانتا ہو. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی عام آدمی جو ہے وہ روحانی علاج معالجہ کرے. اس کے لیے بزرگوں کی صحبت، ساتھ ساتھ اجازت، اس کے ساتھ ساتھ ریاضت، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار جو ہے اجازت لی، آپ نے چلہ کیا، آپ عامل بن گئے. یہ شعبہ بہت وسیع ہے. یہ علم کا سمندر ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم کنارے پہ آ گئے، ہم نے بس پانی میں اتر گئے اور ہم جو ہے عامل بن گئے. اس میں چھوٹی سی بھی آپ کی جو ہے غلطی آپ کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. بہرحال یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ آپ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا، جو کہ ہماری کوشش ہے کہ آج کل اس شعبے کو ہر کسی نے اپنا لیا ہے اور بہت معتبر شعبہ ہے یہ. تو لوگوں نے چند پیسوں کے عوض جو ہے دوسروں کی زندگیوں سے، دوسروں کی جذبات سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور انسان جس کیفیت میں ان کے پاس جاتا ہے وہ اسی کیفیت میں بیچارہ مبتلا، اسی پریشانی میں رہتا ہے. اپنا جو بھی اس کا کل سرمایہ ہوتا ہے وہ سب لٹا دیتا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اس تکلیف سے باہر نہیں آتا.
تو یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم آپ لوگوں کو اتنا محسوس، اتنا معلوم ہو جائے، اتنا شعور پیدا ہو جائے ہمارے لوگوں میں کہ اگر وہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو کم سے کم اس سے بات تو کر سکتے ہیں۔ آج تک یہ بات کسی نے سٹارٹ نہیں کی، آج تک یہ ٹاپک کسی نے سٹارٹ نہیں کیا۔ ہمارا اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف خلق خدا کی خدمت اور میاں حضور کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ میاں حضور چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو جو ہے اس بات کا علم ہو، ہر شخص کو اس بات کا شعور ہو کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، جادو کے کس مرض میں مبتلا ہے، اور کون سی ایسی قسم ہے جادو کی جس میں وہ مبتلا ہے۔ آپ کو آج میں نے 2 جادو کی قسموں کی جو ہے وہ علامتیں بتائیں۔ اس میں جو ہے بہت ساری اقسام ہے، یہ بہت وسیع چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ ہر ہفتے میں آپ کو ایک ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ تو آج میں نے آپ کو آیت الکرسی کے ذریعے ایک آسان استخارہ بھی بتایا اور اس کی اجازت بھی دی، ساتھ ساتھ چہل کہف کا بھی بتایا۔ چہل کہف جو ہے وہ جادو کے زور کو توڑنے کے لیے بہت 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 قیمتی اور بہت نایاب جو ہے وہ دعا ہے۔ تو جو شخص اس تکلیف میں، اس پریشانی میں مبتلا ہے، وہ چہل کہف جو ہے وہ 21 سے 41 مرتبہ صرف اپنے مرض، اپنے علاج کی عوض صرف اپنے لیے پڑھ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے کہ جب بھی آپ بیمار ہوتے تو وہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے، دعا بھی فرماتے، دوا بھی فرماتے۔ دیکھیں، جب بھی ہمیں بھلے کوئی میڈیکلی پرابلم ہو یا ہمیں کوئی ایسا کوئی جادو کے سحر میں یا جادو میں مبتلا ہو، تو ہمیں دوا بھی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تدبیر ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس سے شفا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ جو ہے ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیمار ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی جو ہے وہ اپنا میڈیکلی پرابلم میں مبتلا ہے، تو وہ ساتھ ساتھ دوا بھی لیں اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ اور جب بھی کوئی دوا لیں تو اس میں اللہ شافی لازمی پڑھا کریں۔ اور میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ایک میسج اور ہے کہ جو بھی جادو کے، جس قسم کے بھی جادو کے مرض میں مبتلا ہے اور شدید تکلیف کا سامنا کر رہا ہے، تو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو صرف استغفار کی کثرت کرے، صرف استغفار کی کثرت کرے۔ اگر اس کا دنیا میں نہیں ہوا حل، نہیں ملا، اس کو حل نہیں مل سکا اور وہ اس مرض میں اور اس شکایت میں شہید ہو جائے، تو آخرت میں یقیناً اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور اس کے برکت سے، استغفار کی کثرت سے اس کے تمام گناہوں کو الحمدللہ بخش دیا جائے گا۔ کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور جس نے یہ ایمان رکھ کے پڑھا کہ اگر میں توبہ استغفار کی کثرت کرتا ہوں، ساتھ ساتھ دوا بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے دعا بھی کرتا ہوں، تو اللہ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ ضرور ہمیں شفا دے گا۔ اور اگر ہمارا امتحان ہے دنیا میں
تو آخرت میں اس نے ہمارے لیے ایک بڑا تحفہ رکھا ہے. تو آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دو سحر کی قسم کے اوپر بات کی ہے. الحمدللہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اب جیسے جیسے ہماری ایپیسوڈز آگے چلیں گی، یہ سیریز آگے چلے گی، میں آپ کو سحر کی اور بھی مختلف قسموں کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہر قسم کی انشاءاللہ علامت بھی آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو تعویذات کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، آیات کے ذریعے ان کا علاج بھی بتاؤں گا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ لوگوں کو طب کے ذریعے بھی جادو کا علاج بتاؤں گا. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ جو تعلیم، جو تربیت مجھے میاں حضور نے دی، الحمدللہ میاں حضور کی اجازت سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تو تمام ان دیکھنے اور سننے والوں کو میرا السلام علیکم. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.